Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل و اعمال اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذوالحجہ کے فضیلتوں اور برکتوں والے ایام دوبارہ آئے ہیں۔ ان دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کی بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں ان کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ان 10 دنوں کو دنیا بھر کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے، چنانچہ بلا استثناء یہ سال کے باقی تمام دنوں سے بہترین اور افضل ترین ایام ہیں۔ ان 10 دنوں جیسا کوئی دوسرا مجموعہ سال بھر میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی یہ مجموعہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو سچے مسلمان کے دل میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی کا ابھرنا طبعی امر ہے، چنانچہ وہ چاہے گا کہ اسے وہ اعمال بتائے جائیں جن کے ذریعے وہ ان دنوں کی برکات حاصل کر سکے۔ ذیل میں چند اہم اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ نمبر 1، توبہ۔ ان ایام کی خیر و برکت سمیٹنے سے پہلے انسان اپنے سابقہ گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کرے اور ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ صدقے دل سے توبہ کر کے برائیاں ترک کر کے نیک اعمال شروع کرنے والے انسان کی نہ صرف اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اپنے فضل و کرم سے انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نیز توبہ و استغفار سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ نہ ہونے کے باوجود ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ذکر اور تکبیرات۔ ذکر کی سب سے بہترین شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکل جاتے اور با آواز بلند تکبیرات کہتے اور لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح و شام اور دیگر مقامات کے اذکار اور دعائیں یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قربانی کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک فرائض کی ادائیگی کے بعد مخصوص الفاظ سے تکبیرات کہنا بھی صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ معروف الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ہے، الفاظ کوئی بھی ہوں۔ نمبر 3 پہ صدقہ۔ انسان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا بہترین علاج صدقہ ہے، اس لیے ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ عید قربان کی خوشیوں میں وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو سکیں۔ اپنی بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بے دریغ مال لٹاتے ہوئے ہمیں اپنے گرد و نواح میں بسنے والی بے سہارا بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، نفلی روزہ اور دیگر عبادات۔
ان مبارک ایام میں نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ ہو سکے تو پہلے 9 دنوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں، ورنہ عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اسی دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، اس دن کا تو روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ایک روزے کے بدلے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا ایک روزہ 70 سال کی مسافت کے برابر انسان کو جہنم سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی مرد یا خاتون کے ذمہ فرضی روزوں کی قضا باقی ہے تو وہ ان دنوں میں قضا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ان ایام کو عبادت الہی میں صرف کرنا ہے۔ نمبر 5 پہ قربانی۔ 10 ذوالحجہ کو اللہ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کا گوشت خود کھانا، رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کو کھلانا بھی بڑا نیکی والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قربانی کے دن کو ایام حج اور اس عشرہ کا عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کو قربانی کر لینے تک وہ سر یا جسم کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتا اور نہ ہی ناخن تراشنے کی اسے اجازت ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دن یوم النحر اور 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ایام التشریق کہلاتے ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے پینے اور ذکر کے ایام قرار دیا ہے۔ نمبر 6 پہ فرصت کے لمحات کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو: بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی، بیماری آنے سے پہلے تندرستی، فقیری آنے سے پہلے امیری، مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات اور موت آنے سے پہلے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ ہمیں ان مبارک دنوں کو فضول کاموں اور بے مقصد باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے ان کے ایک ایک پل کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس لمحات سے ہمیں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے جو بھائی ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھائی گھر میں کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔